عید پھر آئی ہے عید قربان، عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ واہ! الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سب سے پہلے تو جو ہمارے حاضرین ناظرین اور راشد بھائی، آپ سب کو بقرعید کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو۔ تو پیارے بچوں، اللہ کریم کا کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر بقرعید کی نعمت عطا فرمائی اور اپنی راہ میں جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کڈس مدنی چینل لایا ہے بقرعید کے تینوں دن آپ کے لیے اسپیشل پروگرام، جس کا نام ہے جشن بقرعید۔ کیا نام ہے؟ اس پروگرام میں ہوں گے انفارمیٹیو اور مزیدار ایکٹیویٹیز، اور سنائے جائیں گے کلام، کہانی کی صورت میں ہوگی تربیت، دیے جائیں گے سوالات کے جوابات۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، شروع سے آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بقرعید کے بارے میں۔ تو بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقرعید کے دن پہلے عید کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ عید کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور قربانی کے جانور کی کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے کھاتے۔ ہمارے بھی دیکھا جائے تو اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں راشد بھائی، پھر جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے کلیجی پکائی جا رہی ہوتی ہے تو سنت پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، قربانی کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ قربانی کے گوشت سے پہلے کلیجی کھا لے۔ کیا کھا لے؟ کلیجی کھا لے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بقرعید کے پہلے دن کی روٹین۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے راشد بھائی سے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں احسان آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے راشد بھائی؟ الحمدللہ۔ تو راشد بھائی، آپ کی اجازت ہو تو پھر تلاوت کی طرف چلیں۔ جی پررحم آپ کا، آپ ابتدا کریں، ہم تو مہمان ہیں آپ کے لیے۔ چلیں پیارے بچے، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آپ کون سی سورت سنا رہے ہیں؟ سورہ کوثر۔ ماشاءاللہ، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو قرآن مجید کی خصوصی برکت نصیب فرمائے، آپ قاری قرآن، اللہ پاک آپ کو عالم قرآن اور عامل قرآن بھی بنائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ، چلیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
आसियों था मलो दामन उनका आसियों था मलो दामन उनका दामन उनका आसियों था मलो दामन उनका वो नहीं हाथ वो नहीं हाथ झटकने वाले वो नहीं हाथ झटकने वाले क्या महकते महकने वाले वो पे चलते भटकने वाले वो पे चलते भटकने वाले और सुन्नियों से मदद मांगे जा सुन्नियों से मदद मांगे जा से मदद मांगे जा मदद मांगे जा बड़े बकते रहे बकने वाले बड़े बकते वो बकते बड़े बकते बकते बड़े बकते बकने वाले क्या महकते महकने वाले क्या महकते महकने वाले वो पे चलते भटकने वाले और काफे दरिया करम में है रज़ा काफे दरिया करम में है रज़ा पाँच फौवा रे चलने वाले पाँच फौवा रे चलने वाले पाँच फौवा रे चलने वाले क्या महकते महकने वाले क्या महकते महकने वाले वो पे चलते वो चलते वो पे चलते चलते वो पे चलते भटकने वाले आज भी खुशी का मौका है। शेर पढ़ा, क्या महकते हैं महक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इसकी थोड़ी तशरीह हो जाए तो समझ आएगा क्या महकते हैं महकने वाले। जी, ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा कलाम है, जिसका मतलब हसन भाई ने मुझे कहा कि इसकी वजाहत करूं। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मोजज़ा और आपका कमाल था कि आप अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुज़रते थे, आप अलैहिस्सलाम की मुबारक खुशबू से वो रास्ता महक जाता था।
جی پیارے بچوں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی کسی گلی سے جب گزر فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرنے کے بعد اب اگر کوئی اس راہ پر آتا، اس گلی میں آتا، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کرتا اور اسے پتہ چل جاتا کہ ابھی یہاں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیتے، یعنی اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا وہ بارگاہ رسالت پہ پہنچ جاتا۔ تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کا بیان فرمایا ہے کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے، یہاں بو سے مراد خوشبو ہے، اچھی خوشبو، تو بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہادی ہیں، ایسے مخلوق میں ہدایت دینے والے ہیں کہ آپ کے فرامین کی تو کیا شان ہے، آپ کے جسم اقدس کی جو خوشبو ہے وہ بھی بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھا دیتی ہے۔ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری تشریف فرمائی آپ نے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کہانی اور سوالات۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس ملتی کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہانی سننے کا، اور کہانی آپ نے بڑی توجہ سے سنی ہے کیونکہ کہانی سے آپ سے سوالات بھی ہوں گے۔ پیارے بچوں، ایک حاجی صاحب تھے۔ کون تھے؟ حاجی صاحب، جنہوں نے حج ادا کیا، پھر مدینہ شریف گئے۔ ایک حاجی صاحب تھے جنہوں نے حج ادا کیا، پھر مدینہ شریف گئے، اور وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضری بھی تھی۔ ان حاجی صاحب نے کچھ دن مدینہ شریف میں رکنا تھا، اس لیے انہوں نے ایک گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اچھا پیارے بچوں، جس مکان میں حاجی صاحب ٹھہرے تھے وہاں ایک بلی بھی تھی، وہاں ایک حاجی صاحب نے حج بھی ادا کر لیا، مدینہ شریف گئے، روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور کچھ دن رکنے کا ارادہ کیا، اور جہاں گھر لیا، جہاں مکان لیا، وہاں پر کون تھی؟ ایک بلی بھی تھی۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ بلی انسانوں کے پاس آتی جاتی رہتی ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ بلی بھی ان کے پاس آئی، انہوں نے اسے پیار بھی کیا، اور بعض بچے پیار بھی کرتے ہیں اسے۔ پھر اگلے دن وہ بلی دوبارہ ان کے پاس آئی تو حاجی صاحب نے اسے دوبارہ پیار کیا۔ پیارے بچوں، وہ بلی روزانہ ان کے پاس آنے لگی اور حاجی صاحب بھی اس سے بہت پیار کرنے لگے، اور اس طرح ان حاجی صاحب کو وہ بلی بہت پسند آ گئی۔ ان حاجی صاحب کو وہ بلی بہت پسند آ گئی۔ اب حاجی صاحب کی واپسی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سوچا کہ میں اس بلی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں، اس بلی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں، کیونکہ وہ ان کو بلی بہت پسند آ گئی تھی، ان کے پاس آتی تھی، وہ ان کو پیار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک پنجرا بھی لے آئے تاکہ اسے پنجرے میں ڈال کر اپنے گھر لے جائیں۔ پھر جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو حاجی صاحب آخری بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اب رات کا وقت تھا، اس لیے وہ گھر آ کر لیٹ گئے تاکہ صبح نکل جائیں۔ جب وہ سو گئے تو ان کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاجی صاحب سے فرمایا، آپ یہاں سے خیریت سے جائیں گے، مگر میری پیاری بلی کو ساتھ نہ لے جانا، یہ کئی دن سے روزانہ میرے پاس آ کر کہتی ہے مجھے بچا لیجئے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، یعنی مجھے مدینے سے لے جایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچا لیجئے۔ جب حاجی صاحب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے فوراً بلی نہ لے جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس بلی کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ یہ وہ بلی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی۔ امید کرتا ہوں کہ بڑی غور سے آپ نے کہانی سنی ہوگی۔ راشد بھی اب سوال تو کریں، آپ دیکھتے ہیں کتنی توجہ سے سنا ہے انہوں نے۔ جی پہلے تو بچوں کو یہ بتائیں گے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف انسان ہی نہیں، صرف جنات ہی نہیں، بلکہ جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات پتہ چلی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے اپنے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات کی بھی آپ مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب جانور ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کائنات میں موجود ہیں، اور اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس محبت کا ان کو بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں،
تو ہم تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں زیادہ یہ حق ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دلی اور سچی محبت کریں۔ یقیناً ہر مسلمان محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محبت رسول کے تقاضوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، ابھی آپ نے حسان بھائی سے پورا واقعہ سنا نا توجہ سے؟ اب اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، بہت ساری باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے؟ میں اب آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ نے توجہ سے سوال سننا ہے اور اس اسٹوری کو اپنی ذہن میں رکھنا ہے، اور جس کو درست جواب آتا ہوگا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں سے بھی پوچھوں گا، یہاں سے بھی پوچھوں گا، ان بچیوں سے بھی سوال کروں گا۔ آپ سب تیار ہیں؟ جی، تو میں سوال کروں گا، جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، پہلا سوال اس اسٹوری سے متعلق یہ ہے کہ حاجی صاحب حج ادا کرنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ کس شہر گئے تھے؟ اس مبارک شہر کا نام بتانا ہے۔ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، اس کا مطلب ہے توجہ سے آپ لوگوں نے سنا ہے۔ جی، یہ والے بچے جواب دیں گے، پہلے اپنا نام بتائیں گے۔ محمد احسان رضا۔ جی محمد احسان صاحب، آپ سوال کا جواب دیں گے۔ سوال یہ تھا کہ حاجی صاحب حج ادا کرنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ مدینہ شریف۔ یہ جواب صحیح دے رہے ہیں؟ ان کا جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مکہ سے کہاں گئے تھے؟ مدینے گئے تھے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، بہت آسان سوال ہے کہ حاجی صاحب نے مدینہ شریف میں کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پر حاضری دی تھی؟ ان نبی علیہ السلام کا مبارک نام بتانا ہے جن کے مزار پر حاجی صاحب نے حاضری دی تھی۔ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں یہاں سے، وہ بالکل پہلے نمبر پر جو بیٹھے ہیں بچے، یہ جی اپنا نام بتائیں گے۔ محمد انزلہ۔ جی انزلہ بھائی جواب دیں گے، اس نبی علیہ السلام کا نام بتانا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا جواب مدینہ شریف میں کس نبی علیہ السلام کا مزار ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگوں سے سوال ہوگا، تیار ہیں آپ لوگ؟ سوال یہ ہے کہ کہانی میں جس جانور کا ذکر ہوا ہے اس کا نام بتائیں، وہ جانور کون سا تھا؟ ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ حسان بھائی کس سے پوچھے سوال؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ سے پوچھتے ہیں جی ان سے، جی ان کو مائک دیں گے۔ نام بتائیں گی؟ بتائیں۔ مانور فاطمہ۔ جی مانور فاطمہ، وہ جانور کا نام بتانا ہے آپ نے جس کا اس اسٹوری میں ذکر ہوا۔ بلی۔ بلی ان کا جواب۔ آپ نے بلی کبھی دیکھی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ بڑی بھی۔ بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ بلی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال میں یہاں سے کروں گا، لیکن اس سے پہلے نعت خوانوں کو ایک اسائنمنٹ دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ کام دوں گا۔ ابھی مکے شریف سے مدینہ پاک کا ذکر ہوا کہ وہ حاجی صاحب مکے سے مدینے گئے تھے۔ کوئی ایسا شعر آپ سوچیں جس میں مکے اور مدینے دونوں کا ذکر ہو، ٹھیک ہے؟ ایک ہی شعر میں مکے کا بھی ذکر ہو اور مدینے کا بھی ذکر ہو۔ سوچیں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جی بچوں، یہاں سے سوال ہوگا، سوال یہ ہے کہ کیا بلی روزانہ حاجی صاحب کے پاس آتی تھی یا کبھی کبھار آتی تھی؟ ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ والے بچے جواب دیں گے۔ نام بتائیں گے اپنا؟ ثقلین علی۔ ثقلین بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی۔ جواب دیں گے۔ سوال دوبارہ سن لیں، کیا بلی روزانہ حاجی صاحب کے پاس آتی تھی یا کبھی کبھار آتی تھی؟ روزانہ آتی تھی۔ روزانہ آتی تھی۔ ان کا جواب درست، سارے جواب درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے توجہ سے واقعہ سن رہے تھے۔ جی اب یہاں سے میں جواب لوں گا، پھر نعت خوانوں کی طرف بڑھوں گا، مجھے شعر سنانا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سب کو سنانا ہوگا طرز کے ساتھ۔ جی بچوں آپ سے سوال ہے، سوال یہ ہے کہ حاجی صاحب نے اس بلی کو کہاں لے جانے کا ارادہ کیا تھا؟ حاجی نے پلان کر لیا تھا حاجی صاحب نے کہ میں اس بلی کو لے کے جاؤں گا، کہاں لے کے جاؤں گا؟ ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ والے بچے جواب دیں گے۔ جی اپنا نام بتائیں گے مسکرا کر۔ محمد ایان۔ جی محمد ایان۔ سوال دوبارہ سنیں گے، حاجی صاحب نے اس بلی کو کہاں لے جانے کا ارادہ کیا تھا؟ اپنے گھر۔ اپنے گھر لے جانے کا، جہاں وہ رہتے تھے وہاں لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کا جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی نعت خواں حضرات، کوئی شعر آپ کے ذہن میں آیا؟ مکہ مدینہ دونوں کا ذکر ہوگا، کون بتائے گا؟ یہاں سے یہاں سے چلے مائک پہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے، آپ کا نام کیا ہے اور پھر شعر سنائیں گے۔ پہلے تحت اللفظ سنائیں گے، پھر اس کو طرز میں پڑھ کے بتائیں گے۔ محمد حسنین رضا۔ جی حسنین بھائی پہلے تحت اللفظ سنائیں گے۔ تحت اللفظ کا مطلب یہ بغیر طرز کے جس طرح گفتگو کرتے ہیں نا اس طرح آپ سنائیں گے، پھر اس کو ترنم میں پڑھیں گے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। ये आला हजरत का शेर है। अब काबे का काबा कहाँ पर है? मदीना शरीफ में, लेकिन लफ्ज़ मदीना नहीं आया। वैसे आपका जवाब दुरुस्त है, ठीक है। काबे का काबा क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक रोज़ा, और आप अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ पर है? मदीने में। तो तर्ज में सुनाएंगे इसको। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कि क्या कहेंगे जी? यहाँ से सवाल ये है कि हाजी साहिब को ख्वाब में किन का दीदार हुआ था? वो हस्ती कौन थी जिनका दीदार हाजी साहिब को हुआ था? माशाअल्लाह सारे हाथ खड़े हुए हैं। वो लास्ट में जो बैठे हैं, हाँ, अपना नाम बताएंगे और जवाब देंगे। मोहम्मद मिलाद रज़ा तारी। जी मिलाद भाई जवाब देंगे। उन हाजी साहिब को ख्वाब में किस हस्ती का, किस शख्सियत का दीदार हुआ था? हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका जवाब बच्चों, ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हो सकता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा। और एक हदीस पाक में है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब वो मुझे हालत बेदारी में, यानी जागती हालत में भी देखेगा। तो हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीदार की दुआ भी करनी चाहिए। किस्मती चल के नाजरीन, ये दुआ हमारी होनी चाहिए रब की बारगाह में कि ए अल्लाह हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम का ख्वाब में भी, और जागती आंखों से भी, और मरने से पहले भी, और कब्र में भी, और क़यामत के दिन भी, और जन्नत में भी अपने महबूब के जलवे अता फरमा। जी आखिरी सवाल होगा बच्चियों से, तैयार हैं आप लोग? जी फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जी बच्चियों, आखिरी सवाल ये है कि ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बारे में हाजी साहिब को क्या फरमाया? थोड़ा लंबा जवाब होगा जी, तो उसके लिए फिर इनसे पूछेंगे। ये कुछ बड़ी हैं तो ये हमें दुरुस्त जवाब देंगी, ठीक है? डिटेल में बताना आपने। ये बिल्ली मेरे पास रोज़ आती है और मुझे कहती है कि मुझे बचा लो। नहीं बेटा, ये तो बिल्ली ने आके फरियाद की थी ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस हाजी साहब को क्या नसीहत की थी कि आपको क्या करना है? आप यहाँ से खैरियत से जाएंगे, मगर उस बिल्ली को अपने साथ ना ले जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस हाजी से फरमाया था कि आप खैरियत से यहाँ से जाएंगे अपने वतन, लेकिन बिल्ली को साथ लेकर ना जाएं। इनका जवाब, वो अल्फाज क्या थे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस हाजी से फरमाया कि आप यहाँ से खैरियत से जाएंगे, मगर मेरी प्यारी बिल्ली को साथ लेकर ना जाएं। जी तो राशिद भाई, हमने कहानी भी सुन ली, माशाअल्लाह, सवालात भी हो गए, लेकिन सबसे पहले हमने तिलावत कुरान पाक भी सुनी, कलाम भी हुआ, तो अब क्या बयान की तरफ बढ़े? बिल्कुल। चलिए तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज बयान कर रहे हैं, आप किस टॉपिक पर बयान करेंगे? अल्लाह पाक की फरमा बरदारी पे। चलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ اللہ پاک کی اطاعت کرنا بھی ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک بندے تشریف لائے، سب کے سب اللہ پاک کی اطاعت کرتے تھے۔ بات کریں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کی، تو آپ دونوں کی سیرت ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا اسلم، ترجمہ کنز العرفان فرما برداری کر، تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، ترجمہ کنز العرفان میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پیارے بچوں، پھر ساری زندگی اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہے، کبھی آگ میں ڈالے گئے، کبھی نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے تنے تنہا کلمہ حق بلند کیا، کبھی بیوی اور دودھ پیتے بیٹے کو ویران وادی یعنی مکہ شریف میں چھوڑنے کا حکم ملا تو آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، زبان پر شکوہ شکایت نہیں آئی، آپ نے اپنے رب کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا اور اپنے رب کے فرما بردار رہے۔ پھر سب سے بڑا امتحان آیا جب خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو جواب میں بیٹے نے عرض کی اے میرے والد، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ باپ اور بیٹے کی وہ بے مثال اطاعت و فرما برداری ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک قربان کرنے کے لیے تیار، دوسرا قربان ہونے پر راضی، اور دونوں صرف اللہ پاک کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے اس عظیم جذبہ اطاعت پر انعام کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی مینڈھا بھیجا اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو زندہ فرما دیا۔ پیارے بچوں، ہمارے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت رول ماڈل ہے۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل قربانی یہ ہے کہ جب اللہ پاک اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو ہر چیز کو چھوڑ دیں، بس اسی حکم پر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ یہی قربانی کا حقیقی پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راشد بھائی، بات کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی، تو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے، پانی کے فرشتے بھی تشریف لائے، ہوا کے فرشتے بھی تشریف لائے، اگر آپ حکم فرمائے تو ہم آنکھ کو بجھا دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زبان میں یہ الفاظ تھے کہ وہاں رب راضی ہے تو یہاں خلیل بھی راضی ہے۔ کمال کی ہسٹری ہے۔ جب قربانی کا واقعہ پیش کیا گیا تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں، تب وہ جب اپنے آپ کو سنبھالنے کی عمر میں آئے اور جب حکم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ انبیاء کرام کا توکل ہوتا ہے بچوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام جو ہیں ان کا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ مخلوق میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت، اس کا خوف جتنا ہوتا چلا جاتا ہے تو بندے کا توکل اور بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر اتنا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جو ساری کائنات میں سپیریئر ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ ہے، تو دوسرے نمبر پر جو مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہے۔ تو جتنا رب سے بندہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا توکل بھروسہ بھی اتنا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ رب کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی کچھ وشز ہوتی ہیں، لیکن سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے، تو ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنی ترجیحات کو
اپنی جو بھی ہماری دلی تمنائیں ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے مقدم کس کو کرنا ہے، پریورٹی کس کو دینی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے اپنی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے، قربانی دینے اور رب تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، آپ نے واقعہ سنا بیان میں، چھری کا کام چلنا ہے لیکن توکل کمال کا تھا، سبحان اللہ۔ چھری چلی نہیں اور مینڈے پر چلی۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میچ کریں۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ جی تو ناظرین اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ اس طرح کہ اسکرین پر ایک آپ کو جملہ دکھایا جائے گا اور ٹیم اے اور ٹیم بی سے دو بچے آئیں گے۔ پہلے ٹیم اے سے آئیں گے، پھر ٹیم بی سے آئیں گے، جو اس جملے کو تختی کے ذریعے پورا مکمل کر کے دکھائیں گے۔ سمجھ گئے آپ سب؟ راشد بھائی ٹیم اے سے پہلے کس کو بلایا جائے؟ جی دونوں ٹیم اے سے آپ سلیکٹ کریں گے۔ پہلے ٹیم اے سے دو آئیں گے، پھر ٹیم بی سے۔ اگر آپ کہیں گے تو ٹیم سی سے بھی لے لیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کس کو لینا ہے، بس ایک چھوٹے ہوں ایک بڑے ہوں۔ جی تو راشد بھائی ٹیم اے سے ایک ان کو بلا لیتے ہیں جی اور ایک ان کو بلا لیتے ہیں۔ آ جائیں، دونوں آ جائیں۔ جی تو ناظرین آپ اسکرین پر ایک جملہ دیکھ رہے ہیں اور حاضرین آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں ایک جملہ، اس میں لکھا ہے قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ تختیاں کچھ موجود ہیں یہاں پر۔ اس تختیوں کے ذریعے آپ نے اس جملے کو پورا کرنا ہے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ قربانی ایک عبادت ہے، جملہ بن گیا؟ کیا جملہ بنا؟ قربانی ایک عبادت ہے۔ راشد بھائی ماشاءاللہ، جواب ان کا بالکل ان دونوں کا جواب سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں۔ اب ٹیم بی سے حنزلہ بھائی اور احمد بھائی آ جائیں۔ آپ کے لیے جملہ ہے مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ ادھر آ جائیں حنزلہ بھائی، اسے اب یہاں رکھ دیں، ادھر آ جائیں۔ مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ ارے واہ، جی ہاں، مقبول حج کا بدلہ جنت ہے، درست ہے۔ راشد بھائی کیا کہتے ہیں؟ ان کا جواب سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں۔ جی تو ٹیم سی سے کچھ بچی آئیں گی جس کو اردو آتی ہو۔ اردو کس کس کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ چلیں پھر آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں۔ جی آپ جلدی سے آ جائیں۔ آپ کے لیے جملہ ہے اللہ پاک کا حکم ماننا ہے۔ بے شک اللہ پاک کا حکم ضرور ماننا ہے۔ آپ کو جملہ مکمل کرنا ہے تختیوں کے ذریعے، وہ ہے اللہ پاک کا حکم ماننا ہے۔ اس طرف آ جائیں۔ اللہ پاک کا حکم ماننا ہے۔ چلے باجی کو مل گیا۔ جی تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پاک کا حکم مان۔ نہیں، آپ کے ہاتھ میں صرف اللہ پاک کا لکھا ہے نا؟ کیا لکھا ہے؟ اللہ پاک کا آگے حکم ماننا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ماننا ہے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں۔ جی ٹیم اے سے اب کون آ رہے ہیں؟ ٹیم اے سے آ جائیں۔ آپ جی آپ اور آپ کے لیے جملہ ہے، آپ کے لیے جملہ آ گیا ہے رب کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ 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 ان کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بچی کی آواز آئی ہے نا؟ تشریف رکھیں۔ ٹیم بی سے یونس بھائی آ جائیں اور آ جائیں ہمارے دانیال بھائی۔ جی ان کے لیے جملہ کیا ہے؟ صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ جی درست ہے ان کا؟ جی ہاں، صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ان کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں۔ اب کس کی باری ہے؟ آپ آ جائیں، آپ اور آپ آ جائیں۔ چلے بھائی آ تو گئے، دیکھتے ہیں جواب درست بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ جی ان کے لیے کیا جملہ ہے؟ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، پھر آپ اس پہ ڈھونڈیں۔ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے واہ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کسی کو تنگ۔ کسی کو تنگ۔ اور آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟
نہیں کرنا ہے. چل اب ملائیں, اس کو ملا دیں. تو یہ کیا بن گیا؟ کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا ہے. آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے سے آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں. قربانی خوشی سے کرنی ہے. قربانی خوشی سے کرنی ہے. قربانی خوشی سے کرنی ہے. ارے واہ, بنا دیا. کیا بن گیا؟ کرنی ہے. کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ قربانی خوشی سے. دوبارہ. قربانی خوشی سے کرنی ہے. آپ کا کتنا ہے؟ قربانی خوشی سے کرنی ہے. قربانی خوشی سے کرنی ہے. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. آ جائیں. گوشت تقسیم بھی کرنا ہے. سارا جمع نہیں کرنا ہے, گوشت تقسیم بھی کرنا ہے. چلیں, گوشت تقسیم بھی کرنا ہے. جی گوشت تقسیم بھی کرنا ہے. کرنا ہے. جی کرنا ہے نا. جی ہاں, گوشت تقسیم بھی کرنا ہے. سارا فریج میں نہیں ڈالنا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی, آپ آئیں گی, کر لیں گے آپ. چلے آ جائیں. اور آپ بھی آئیں گے. چلے آ جائیں. آپ اب تو آ گئے نا. اب آپ کی باری. آ جائیں. اب آ تو گئے, دیکھتے ہیں آپ کر پاتے بھی ہیں یا نہیں. جی ان کے لیے کیا ہے؟ دعائیں کرتے رہنا ہے. دعائیں دیکھیں پہلے یہاں دیکھ لیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. دعائیں کرتے رہنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, دعائیں کرتے. ہاں باجی یہی, گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ اب اس کو ملا دیں. کیا بن گیا؟ دعائیں کرتے آگے رہنا ہے. دعائیں کرتے رہنا ہے. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جتنے ناظرین ہمارے پروگرام میں نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں. حسنین بھائی اور عبد الرحمان بھائی بھی آ جائیں. حسنین بھائی آپ بھی آ جائیں. آسان ہے تو کیا ہوا, آپ کو بھی موقع دینا. آپ بریں. آپ جملہ, ویسے جملہ تو آپ کے سامنے آ ہی جائے گا. اگر آپ کو کہیں کہ اسکرین میں نہیں دکھاتے ہیں, آپ یہیں سے بنا لیں تو بھی آسان ہو جائے گا, کیونکہ ایک ہی ہے. چلیں بنائیں. کیا ہو سکتا ہے؟ خوشیاں بانٹنی ہے. اچھا چلیں اسکرین دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے. خوشیاں بانٹنی ہیں. عبداللہ کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جتنے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کلام. عید پھر آئی ہے, خوشیاں لائی ہے. عید پھر آئی ہے, عید قربان. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد, صلی علی کریمنا, صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے, آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد.
हैं मैं भी आऊंगा मदावर जो मुसीबतें का है मदीने में या रसूल अल्लाह करम की एक नजर फरमाइए कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार मदावर जो मुसीबतें का है मदीने में मदावर जो मुसीबतें का है मदीने में मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊंगा हुजूर के नहीं आते हैं मैं भी आऊंगा गुलाम आपके जितने गरीब हो पे गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आते हैं जाते गुलाम आते हैं जाते हैं मैं भी आऊंगा हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की एक देने वाला है कुल जगह संभालेंगे गुलाम आते हैं जाते हैं मैं भी आऊंगा हुजूर के नहीं आते हैं मैं भी आऊंगा ये क्या हुआ है उजागर को आज मैं ये क्या हुआ है उजागर को आज फिल में बस एक रटे लगा के बस एक रटे लगा दे हैं मैं भी आऊंगा मदीने काफ़िले जाते मैं भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, उसका नाम है ओके या नॉट ओके। ईद फिर आई है खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है ईद कुर्बान। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स म्यूजिक नाज़रीन, इस एक्टिविटी में होगा कुछ तरह के राशिद पे कुछ सवालात करेंगे और आपके पास बोर्ड मौजूद है जिसमें एक पर लिखा है ओके और एक पे लिखा है नॉट ओके। अगर जवाब दुरुस्त हो तो आपने क्या कहना है? ओके। लिखा है हाँ ओके कहना है। अगर आपको लगे कि जवाब ये जो
لائن پڑھی ہے نا تو جملہ کہا ہے وہ غلط ہے، تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ نوٹ اوکے۔ تو ریڈی ہیں؟ لیکن پیارے بچوں سے ویسا نہ ہو کہ ایک ہی بچہ جب بتا رہا ہو نا آپ نے چینج کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے راشد بھی جی تو آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ لوگ انداز سمجھ گئے؟ میں آپ کے سامنے ایک جملہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو۔ اگر وہ صحیح ہو، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درست ہے، تو آپ نے کیا شو کرنا ہے؟ اوکے۔ اور اگر وہ جملہ آپ کو صحیح نہ لگے کہ یہ صحیح نہیں ہے، درست بات نہیں کی جا رہی، تو آپ نے کیا شو کرنا ہے؟ نوٹ اوکے، ٹھیک ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ پہلا جملہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ قربانی دکھاوے کے لیے کرنا، قربانی دکھاوے کے لیے کرنا۔ نوٹ اوکے، نوٹ اوکے، نوٹ اوکے۔ یہاں سے بھی سیم جواب ہے، تو آپ سب کا جواب جی۔ دوسرا جملہ، قربانی کا گوشت صرف اپنے پاس رکھنا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اوکے یا نوٹ اوکے؟ سب کا اتحاد ہوا ہے بھائی، سب نے کہا نوٹ اوکے۔ ان سب کا جواب قربانی کا گوشت صرف اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے، کچھ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور کچھ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ قربانی کے گوشت کے کتنے سے کرنے ہیں؟ 3۔ کتنے؟ ایک اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور ایک غریبوں مسکینوں کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا جملہ غور سے سنیں گے، قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ سب نے کہا اوکے، بالکل اوکے۔ آپ سب کا جواب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ قربانی، جب پوچھا گیا صحابہ کرام کی طرف سے کہ یا رسول اللہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، یہ جانور ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، تو یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا جملہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھا جملہ یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا، ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بتانا ہے آپ نے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا، نوٹ اوکے، نوٹ اوکے، نوٹ اوکے۔ غلطی کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ سب کا جواب ٹھیک ہے بچوں؟ یہ آداب ہیں جو اسلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتے ہیں کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی قربانی کا معاملہ ہو، ایک سے زیادہ جانور ذبح کرنے ہو، تو الگ الگ سیپریٹ کر کے ان کو ذبح کرنا چاہیے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جی اگلا جملہ سنیں گے۔ اگلا جملہ یہ ہے، قربانی کے بعد جگہ صاف کرنا، جس جگہ قربانی کی ہے اس جگہ کو صاف کرنا۔ بھائی یہ جملہ، یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح؟ اوکے 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 اوکے۔ آپ سب کا جواب اوکے ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں قربانی کی جاتی ہے، جو مخصوص مقام ہو، ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے جو جگہ خاص کی جاتی ہیں، اور جہاں قربانی کرنے کی ممانعت ہے جن جگہوں پر، وہاں ہم نے کرنی بھی نہیں ہے، لیکن جہاں کرنی ہے تو جیسے ہی قربانی ہو جائے، جانور ذبح ہو جائے، ہم اس جگہ کو کیا کر دیں گے؟ صاف کر دیں گے، کلین کر دیں گے۔ اگلا جملہ، قربانی کے دن بڑوں کی مدد کرنا، ابو ہیں، بڑے بھائی ہیں، چاچو ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کسی کام کا کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، تو ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے؟ اوکے اوکے اوکے۔ آپ سب کا جواب ماشاءاللہ، ساری اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کو پتا ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، قربانی کا گوشت مل جل کر کھانا چاہیے۔ قربانی کا گوشت، یہ قربانی کے دن ہے نا، قربانی کا گوشت مل جل کے کھانا چاہیے۔ سب نے کہا اوکے۔ آپ سب کا جواب صحیح ہے، گوشت کھانے کھلانے میں لڑنا نہیں ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مل جل کے کھانا ہے۔ اگلا جملہ، قربانی کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ ہم نے جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو جملہ ہے کہ قربانی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اوکے اوکے اوکے، یعنی کہ قربانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنا مال دیا، اتنی توفیق دی کہ ہم اس کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں۔ آپ سب کا جواب ماشاء اللہ۔ اگلا جملہ، عید کے دنوں میں بڑوں سے دعا لینا، اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، عید والے دن خصوصیت کے ساتھ اپنے بڑوں سے دعا لینا۔
भाई ऐसा होना चाहिए? ओके ओके, यहाँ फैसला हो रहा है अभी, ओके नॉट ओके? ओके, आप सबका जवाब हाँ। तो बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों को दुआएं भी दें, और अगर तौफीक हो, हिम्मत हो, तो बच्चों को कुछ ईदी भी दे दें। बकरा ईद में भी? जी बिल्कुल दे सकते हैं, आम दिनों में भी दे सकते हैं, लेकिन बकरा ईद के दिन भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। वैसे बकरा ईद के दिनों में बच्चे जो है वो जानवरों में, गोश्त में, इन चीज़ों में खुश रहते हैं, लेकिन अगर बड़ों के पास इतनी माली वुसअत हो तो उन्हें बच्चों की दिलजोई करने के लिए उनको कुछ ना कुछ ईदी भी देनी चाहिए। लेकिन बच्चों अगर बड़े ईदी ना दें तो हमें जिद भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ईदी मांगते नहीं है, बड़े दे दें तो ले लेते हैं, ना दें तो कुछ कहना नहीं है। बहरहाल दुआएं तो लेनी है उनसे। अगला जुमला सुनेंगे, ईद के दिन भी नमाजों की पाबंदी करना। हाँ, ईद के दिन मसरूफियात तो होती हैं, कुर्बानी का जानवर ज़बह करना है, बहुत सारे काम होते हैं, गोश्त तकसीम भी करना है, लेकिन नमाजों की पाबंदी करना, ओके, यानी कि पाबंदी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप सबका जवाब? अल्लाह पाक हमें इस नीयत पर भी, इस बात पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, अल्लाह पाक हमें पांचों नमाजें पाबंदी के साथ वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्या कहेंगे? ऊंची आवाज में क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। आखिरी जुमला ये है कि बच्चों का बकरे की कुर्बानी ना करने देना। भाई इतने शौक से लेके आए थे, इतना अच्छा बकरा था, उसके साथ दिल भी लग गया था, उसको घुमाते थे, खिलाते थे, आज उसको ज़बह किया जा रहा है तो बाल बच्चे जिद करना शुरू कर देते कि नहीं मैं ज़बह नहीं होने दूंगा, रोना शुरू कर देते हैं। तो भाई ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई बकरे को लाई कुर्बानी के लिए थे, ठीक है? तो बच्चों का बकरे की कुर्बानी ना करने देना, ये बच्चों का अच्छा अंदाज नहीं है। नॉट ओके, ओके लिख दिया आपने। असली कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ वहाँ देख के कर रहे हैं, हाँ, और कुछ ओके भी कह रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए। गलत करके सही कर रहे हैं। तो देखना नहीं है भाई, अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। आपको समझ में आ रहा है तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? अब सबका जवाब दुरुस्त हो चुका है, नॉट ओके। जिद नहीं करनी चाहिए, बकरे को लाया इसलिए गया है कि अल्लाह की राह में उसको हम क्या करेंगे? कुर्बान करेंगे, अपना प्यारा माल अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करेंगे, अल्लाह उसका अजर व सवाब अता फरमाएगा। आप सबका जवाब, और माशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने सिखाने के साथ हमारा ये सेगमेंट क्या हुआ? मुकम्मल हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, ज़रूर आपने एंजॉय किया होगा, इल्म दीन भी हासिल किया होगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दूसरी ईद और तीसरी ईद को भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल राशिद भाई प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी ईद फिर आई है, ईद कुर्बान, ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। वाह, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया